نحمده ونصلی علی سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تاکید کر کے نماز پڑھاؤ اور سونے کے لیے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ 10 سال کی عمر سے لے کر ہر مرد و عورت پر نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 حالات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو اسی صورت میں پہلا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ نماز کا وقت ہو اور بھوک شدت کی لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اسی صورت میں پہلے کھانا کھائیں اور پھر نماز ادا کریں۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی نماز کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی تھی جبکہ بھوک بھی معمولی تھی تو پھر ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو پھر تمہارا دل نماز کے بجائے کھانے میں مشغول رہے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز پڑھ لیں تاکہ نمازوں میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو لے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دورانی نماز کھانے پینے کی طرف نہ لگا رہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت یعنی بھوک بھی ہو۔ نمبر 2، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ آ کر اپنے بستر پر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا، تفریط نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں ہے، تفریق تو بیداری میں ہوتی ہے، یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی، بلکہ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ شرح المشکات للطیبی میں ہے
کہ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز جیسے اہم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی، جبکہ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا بوجہ نسیان نماز رہ جائے تو بعد میں پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے زیادہ گراں اور بھاری ہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چڑھ کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دوں، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کی گٹھڑی ہو، ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے تمام افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ نمبر 3، پیشاب پخانے کی حاجت شدید ہو تو اسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے درمیان پیشاب یا پخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے نماز پڑھنے کے۔ عمومی صورت میں کیونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب پخانہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ جب پیشاب یا پخانہ کی حاجت شدید ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنے کی معاملت احادیث سے ثابت ہے۔ چند ایک احادیث یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت حشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو پخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ حضرت صوفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسروں کے گھر میں تانگ جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اور جب کوئی امام نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے مقتدیوں کو چھوڑ کر، اور اگر اس نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ خیانت کی، اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پخانہ کو روکتا ہو۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں میں اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور پیارے دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے۔
اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔